مقدس یعنی رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ المبارک ہے اور امید ہے کہ اگلا جمعہ ہوگا انشاءاللہ۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ بھی کہا جا نہیں سکتا، کسی وقت بھی رات کو 10 بجے چاند نکل آتا ہے، تو بہرحال
اللہ تعالیٰ روزے رکھنے والوں کے روزے قبول فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی اللہ تلاوت قرآن کو اللہ برکات کے ساتھ ثمرات عطا فرمائے، اور جنہوں نے صدقہ خیرات کیا اللہ ان کا وہ قبول فرما لے، الغرض جو نیکی کر سکے اللہ اس کو قبول فرما لے، جو کوئی کمی رہ گئی ہے تو یاد رکھیں کہ آخری اشرا آہستہ آہستہ جو کرم والے برکت والے رحمت والے دن ہیں، یہ گنتی کے دن ہیں، تو اسے غنیمت سمجھتے ہوئے جو ممکن ہو سکے کوشش یہ کریں کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے جتنا ممکن ہو سکے۔ اس کے لیے میں نے اطلاع میں رمضان کے شروع میں پہلے جمعے میں ایک عرض کی تھی کہ زیادہ نہیں، کم از کم آپ کسی روزہ دار کا روزہ ایک کھجور سے افطار کروا دیں، کسی غریب پڑوسی مسکین یتیم کو اگر 100 روپیہ نہیں دے سکتے تو اس کے کھانے کا 50 دے، 50 نہیں دے سکتے 10 دے، کچھ نہ کچھ کریں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے کہ آپ اگر 10 کریں گے تو اللہ 1100 عطا کرے۔ یہ وہ دن ہے کہ جن دنوں میں اللہ کی رحمت کا جو بارش ہے نا وہ بڑی عروج اور چوبر پر ہوتی ہے۔ میرا بندہ مانگے تو صحیح میں اسے عطا کروں، میرا بندہ سوال تو کرے کہ میں اسے عطا کروں۔ اور پھر سخی جو ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ السخی قریب من اللہ ولو کان عاصیا، سخی اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے اگرچہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، عاصی ہی کیوں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنے یہ دن بچے ہیں اس سے جو ممکن ہو سکا پیچھے ذرا نظر دوڑا کے دیکھ لے کہ جہاں کوئی کمی رہ گئی ہے ان دنوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کمی کو پورا کیا جائے، نہ جانے زندگی میں یہ پھر مہینہ ہمیں ملے کہ نہ ملے، اگلے سال کون ہوگا۔ کتنے چہرے تھے جو گزشتہ سال ہمارے درمیان تھے، اس سال نہیں، اور نہ جانے ہم میں سے اگلے سال کتنے نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مقدس سے جو ہم نے حاصل کیا وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آج میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ ہر آدمی نوجوان بھی بوڑھا بھی اپنا خود احتساب کر کے دیکھ لے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے میری روٹین ایسی ہے، میرا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی کی ذات کا اعتراض کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتا۔ میرا مقصد اصلاح ہوتا ہے، ترقی برائے ترقی جو ہے اس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ میری کوشش تو ہوتی ہے کہ اچھائی ہو جائے، اصلاح ہو جائے، بھلا ہو جائے، بہتری ہو جائے، تاکہ کل قیامت والے دن ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ جب رب پوچھے، سرکار پوچھے کہ تو تھا کچھ نہیں لیکن تجھے میرے منبر کی نسبت سے اتنا مقام ملا تھا، تو نے کیا کیا تھا، وہ میری بات بتائی تھی، تو اللہ کا حکم بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا۔ تو میری کوشش ہے کہ میں جس گرو ہو جاؤں اپنا فرض پورا کروں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار مسجد نبوی شریف کے اندر اپنے منبر مبارک پہ جلوہ افروز ہو رہی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ خلاف معمول عام عادت سے ہٹ کر، عام روٹین سے ہٹ کر سرکار نے اپنا قدم مبارک، پاؤں مبارک منبر کی پہلی سیڑھی پہ رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ حیران ہیں، پہلے سرکار نے کبھی اس طرح آمین اس مقام کے اوپر نہیں فرمائی۔ سرکار نے کوئی بات تشریف فرمانا تھا، فرما دیا۔ صحابہ نے پوچھ لیا، اب پوچھا کیوں؟ بات کو جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ نے ہمارے لیے پوچھا اور سرکار بھی یہی چاہتے تھے کہ میرا جو طریقہ ہے، جو دین ہے، جو شریعت ہے، جو مسئلہ ہے، یہ میری بعد والی امت کو پتہ چل جائے، کیونکہ وہ
جو سرکار کے سامنے بیٹھنے والی ہستیاں تھیں ان کی تو شب و روز نیکیوں میں گزرتے تھے، عبادت میں گزرتے تھے. اصل تو معاملہ ہمارا ہے، اصل سمجھانا تو ہمیں تھا کہ دین اس چیز کا نام ہے. سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی ذات اقدس کے علاوہ کون یہ مسئلہ حل فرمائے گا؟ کہ آپ نے جب پہلی سیڑھی مبارک پہ اپنا قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. پہلے کبھی نہیں فرمایا تھا. آج آپ نے فرمایا کوئی حکمت تو ہوگی نا. صحابہ کو تو پتا تھا کہ سرکار کے ہر عمل کے اندر، ہر قول کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. بے شک بے شک. سرکار نے فرمایا ہاں میرے غلاموں، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ اپنا قدم رکھا تو جبریل آ گیا. اب انہوں نے آ کر ایک دعا کی. میں دعا نہیں کہہ رہا، دین میں رکھنا ایک دعا کی. اور جب پڑھتے تھے نا قبلہ پیر مجاہد احمد خادم سہلیمی صاحب کے پاس تو فرمایا کرتے تھے کہ سرکار نے جب بھی کوئی ایسی دعا فرمائی ہے نا تو وہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ دعائے جلال ارشاد فرمائی. اللہ بے شک بے شک. جب سے بددعا نہیں فرماتے کہ یہ اہل علم کا اور اہل نسبت کا کام ہوتا ہے. جملوں کا انتخاب بھی ادب کے دائرے کے اندر تلاش کر کے لانا. آپ فرماتے ہیں کہ جبریل نے عرض کی سونیا ہو آپ کا امتی، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہو، آپ کی محبت کا دم بھرنے والا ہو، آپ کے اوپر ایمان رکھنے والا ہو، عشق کا دعویٰ کرنے والا ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، صحت و سلامتی والا بھی ہو، اس کی زندگی میں رمضان آ جائے. یا رسول اللہ پھر وہ اس رمضان کو بجا لا کر، یعنی روزے رکھ کے، نیکی کر کے، صدقہ خیرات کر کے، جملہ نیکی کے کام کر کے، تلاوت قرآن کر کے، نفل پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، اشراق پڑھ کے، چاش پڑھ کے، صدقہ خیرات کر کے، اگر وہ مالک تجھے راضی نہ کر سکا، اپنا ٹھکانہ جنت نہ بنا سکا، تو جبریل نے دعا یہ فرمائی ہے کہ پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. سرکار فرماتے ہیں اس پہ میں نے پھر آمین فرما دی. میں نے کہا نا کہ میری کوشش کیا کہ میں نے صرف سمجھانا ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہر آدمی ٹٹول کر اپنے درمیان میں جھانک کر دیکھ لے میں کہاں کھڑا. مجھے تو اپنی فکر ہے، آپ بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے متقی اور صالح ہیں. سرکار نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو پہلی سیڑھی پہ ہو گیا. یا رسول اللہ جب آپ نے دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تھا پھر بھی آپ نے آمین فرمائی تھی. سرکار نے فرمایا ہاں پھر بھی میں نے آمین فرمائی تھی. یا رسول اللہ پھر کیوں فرمائی تھی؟ اس کی حکمت کیا، وجہ کیا، ریزن کیا؟ سرکار نے فرمایا جبریل پھر حاضر ہوئے تھے، انہوں نے ایک اور دعا ارشاد فرمائی تھی میری بارگاہ میں جس پہ میں نے آمین کہی تھی. یا رسول اللہ وہ کیا تھی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل نے دعا یہ کی تھی کہ یا رسول اللہ وہ آپ کا امتی، وہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا، وہ آپ کی محبت کا دم بھرنے والا، وہ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، ایک کو یا دونوں کو، آخرہما او کلاہما، اکیلی ماں ہو تب بھی، اکیلا باپ ہو تب بھی، دونوں ہو تب بھی. کوئی بات کھڑے میں بیٹھ کر نہ تشریح کرتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ بڑا رویہ ہوتا ہے. ہماری ایک بات کی بات کا کھال نکالنے والا پوزیشن ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ ہو آپ کا امتی، وہ اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپے میں پائے، پھر ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا سامان پیدا نہ کر سکے. یا رسول اللہ وہ بھی اللہ کی رحمت کو دور. اب ہم میں سے من حیث القوم سوچنا ہے. تیسرا عرض کیا رسول اللہ جب آپ نے تیسری سیڑھی مبارک پر قدم مبارک رکھا پھر بھی آپ نے آمین فرمائی. سرکار نے فرمایا ہاں میں نے آمین فرمائی. یا رسول اللہ اس کی حکمت، اس کی وجہ؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل پھر ایک اور دعا لے کر حاضر ہوئے. یا رسول اللہ وہ کیا تھی؟ سرکار نے فرمایا جبریل نے یہ دعا کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کا امتی،
آپ کا کلمہ پڑھنے والا، آپ کی محبت کا دم کرنے والا، اس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کی بات کی جائے، پھر وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑھے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے۔ آج اس حدیث پاک کو ذرا غور کر لیں کہ رمضان کا مہینہ آخری عشرہ چل رہا ہے کہ ہم میں سے من حیث القوم اجتماعی طور پر چھوٹا ہو کے بڑا، اگر آپ بڑے ہیں تو ذرا غور فرما لیں کہ رمضان ہمیں نہیں گیا، اللہ نے صحت کی دی، تندرستی بھی دی، ہم نے کہاں تک اس رمضان کو بجا لائے؟ کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اگر بندہ چاہے بھی اس میں بناوٹ ریاکاری نہیں ہوتی۔ ہاں، نماز کے بارے میں ممکن ہے کہ کوئی ریاکاری کے لیے سجدے کر رہا ہو، حج کے بارے میں ہے، زکات کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو صحیح بنانے کے لیے زکات دے رہا ہو، حج کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں مالدار ثابت کرنے کے لیے حج کر رہا ہو، کہ نمود و نمائش اس کے ذہن میں ہو۔ نماز کا بھی آ سکتا ہے کہ لوگ کہیں بڑا نمازی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے یا رکھنے والے کو پتہ ہے یا رب کو پتہ ہے۔ ایک ہی دسترخوان سجا ہے، شام کو اسی پہ باپ بیٹھا ہے، اسی پہ بیٹا بیٹھا ہے، اسی پہ ماں موجود ہے، بیٹی موجود ہے، باپ کو نہیں پتا میرے بیٹے نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں، ماں کو نہیں پتا بیٹی نے رکھا ہے کہ نہیں، بیٹی کو نہیں پتا ماں نے رکھا ہے کہ نہیں، بیٹے کو نہیں پتا باپ نے رکھا ہے کہ نہیں، باپ یہی سمجھ رہا ہے کہ بیٹا بھی روزے سے ہے، بیٹا یہی سمجھ رہا ہے کہ باپ بھی روزے سے ہے، ماں یہی سمجھ رہی ہے کہ بیٹی بھی روزے سے ہے، بیٹی یہی سوچ کے بیٹھی ہے کہ ماں بھی روزے سے ہے۔ اب وہ جانے اور رب جانے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر کوئی نمود و نمائش کی بات ہی نہیں ہے۔ یا کہے گا دسترخوان پکڑ کے کہے گا اوہ لوگوں میں نے روزہ رکھا ہے، لاؤ میں روزہ افطار کرواؤ، ایسا تو کوئی نہیں پگڑا کو جاہل نکلے گا۔ اس میں بناوٹ کا کوئی قریب چانس نہیں ہے۔ قربان جائے تیرے آقا نے فرمایا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو رمضان تو مل گیا، ہم نے اس رمضان کو نبھایا کیسے؟ جو 22 دن گزر چکے ان کو ہم نے کس انداز سے چلایا ہے؟ کیا کوئی کمی نہیں رہ گئی؟ کیا اس کی ادب آداب؟ اور پھر ایک سمپل سی تھیوری سمجھا دیا، اگر ہمارے ہاں کوئی بڑا دوست ہو نا، وہ کسی آدمی کو بھیجے، مثال کے طور پر میں یہاں لاہور میں ہوں، تو باہر سے کوئی دوست کسی بندے کو میرے پاس بھیج دیتا ہے کہ جا فلاں کے پاس، ان کے پاس جا کر میرا نام لینا، تمہارا معاملہ جو ہوگا، تمہارا کام جو ہوگا، تمہاری ضرورت جو پریشانی جو مسئلہ ہوگا وہ تمہارے ساتھ تعاون بھی کریں گے، ڈیوٹی بھی کریں گے، سارا کچھ تیرے ساتھ کریں گے۔ اب وہ آدمی جب کچھ تک پہنچے گا، جب اس میرے دوست کا نام لے گا تو میرے سے میری اوقات سے بڑھ کر جو بن سکے گا میں کروں گا۔ کیوں؟ اس کو نہیں دیکھ رہا، میں نے اپنے دوست کو دیکھ رہا یا اس نے بھیجا ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اس کی عزت کروں گا، اس کے کام آؤں گا، اس کی دلجوئی کروں گا، اس کی غم گساری کروں گا، اس کی مشکل کو دور کروں گا، اس کی مدد کروں گا نا، تو یہ جا کر اسے بتائے گا کہ یار تو نے جس کے پاس بھیجا تھا نا وہ بندہ بڑا چنگا ہے، اس نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے، اور وہ میرا دوست جو ہے وہ خوش ہو کے کہے گا ہاں میں نے کہا تھا نا کہ میرا دوست ہے، میں تجھے ایسے تو نہیں بھیجا تھا نا، میں تجھے کہا تھا نا کہ میرا دوست ہے۔ اب یہ جو رمضان رب نے بھیجا ہے ہمارے پاس ایک مہمان کے طور پر ہے، رب کا بھیجا ہوا مہمان ہمارے پاس آیا ہے۔ اب یہ جب واپس جائے گا نا، یہ جا کر وہی بتائے گا جو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے کے کہا ہے کہ مولا تو نے بھیجا تھا اپنے بڑا بندے کے پاس، گرمی بھی تھی، موسم کی شدت بھی تھی، وہ بوڑھا بھی تھا، کمزور بھی تھا، مالک پر اس نے میرا بڑا ادب کیا ہے، مالک کو بھوکا تھا تب بھی، پیاسا تھا تب بھی، پریشان تھا تب بھی، 90 دن تھے تب بھی، آسانیاں نہیں تھی تب بھی، مولا اس نے مجھے بڑا راضی کیا ہے، میں اس سے بڑا راضی ہو کے آیا
رمضان کے روزے کو نہیں رکھا ہو، اس کی عزت اور تقریب نہیں کی ہوگی، خود سوچیں۔ میں اکثر کہتا ہوں میرے پاس کوئی فتوے نہیں ہے کہ میں کہوں اس نے رکھے تو ہو گیا، وہ اس نے رکھے تو نہیں ہو گیا، یا اس نے نہیں رکھے۔ کوئی رکھے تو اللہ اجر دے، نہیں رکھے تو اللہ تجھے ہدایت دے، دعا ہے ہماری تو۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ جس نے بلا عذر بلا وجہ ایک روزہ رمضان کا چھوڑ دیا بغیر کسی وجہ سے، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نہ کہے بندہ بیمار ہو گیا، یا ایسا سفر درپیش ہو گیا، کوئی مجبوری آ گئی کہ اس سفر میں بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی پیدل کا سفر آ گیا، یا کوئی اور ایسی ناگہانی ایسی کوئی مجبوری آفت آ گئی کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ تو اس کی مجبوری ہے۔ سرکار نے فرمایا جس نے بغیر کسی مجبوری کے ایک روزہ چھوڑا رمضان کا فرضی روزہ، باقی رمضان ختم ہو جانے کے بعد شوال شروع ہوگا نا تو وہ روزے رکھنا شروع کر دے، اس ایک روزے کے بدلے اگلے رمضان کے چاند نکلنے تک 11 مہینے وہ روزے رکھتا رہے، متواتر مسلسل ریگولر کنٹینیو۔ میرے آقا نے فرمایا وہ 11 مہینے کے روزے ملا لے، ان کا ثواب جمع کر لے، ایک روزہ جو رمضان کا فرضی چھوٹ گیا تھا بلا وجہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی تکلیف پریشانی مصیبت کے، سرکار نے فرمایا یہ 11 مہینے کے روزے مل کر بھی اس ایک رمضان کے روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کو آج ہم بڑا ہلکا سمجھ کے بیٹھے ہیں، اچھے بھلے ہوں گے، صحت مند ہوں گے، نہیں تھا اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھنا اللہ نے یہ ہم پر فرض کی ہے، اس کی حکمت سے بڑی کمال ہے، اور پھر رب تو رب ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں پلٹ آئے، وہ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، وہ کتنا بخشنا چاہتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر گزرے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، آپ کا احوال کتب میں ملتا ہے کہ وقت چلتے چلتے ایسا آ گیا، خشک سالی آ گئی، قحط کا زمانہ آ گیا، بارشیں نہیں ہو گئی، کئی ٹائم گزر گیا بڑا لمبا، کئی مہینے گزر گئے، بارش کوئی نہیں، قحط سالی کا زمانہ آ گیا، لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، سرکار نماز استسقاء کا اہتمام کیا جائے، یعنی بارش کے لیے نماز، دعا، توبہ و استغفار ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائے، اللہ کے آگے التجا کریں کہ اللہ بارش برسا دے، ہم ہلکان ہو رہے ہیں، ہمارے بال مویشی ہلکان ہو رہی ہے، جانے جا رہی ہیں، کیوں؟ پانی کوئی نہیں ہے، پانی کوئی نہیں ہے، بارش کوئی نہیں ہے۔ اچھا آپ نے سنا علماء سے کہ اللہ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو یہ کلام کرنے والا کمال بھی عطا فرمایا کہ وہ رب سے کلام فرماتے تھے اور انہیں جواب عطا ہوتا تھا۔ کٹھے ہو گئے، میدان میں جمع کر لیا سب کو، اب رب کے آگے التجا کر رہے ہیں، مولا یہ تیرے بندے ہیں، حال دیکھ ہمارا، ہم دکھی ہیں، پریشان ہیں، مالک کرم کر دے، ہم پانی کی قلت کے سامنا کر رہے ہیں، مولا بارش برسا دے، رحمت کی کرم کی بارش برسا دے۔ آگے سے جواب کیا ملا؟ موسیٰ ان میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے پچھلے کئی سال سے تیری نافرمانی کر کر کے مجھے ناراض کیا ہے۔ بعض روایات کے اندر 70 سال لکھا ہوا ہے، بعد میں 80 سال بھی لکھا ہے، تو اس نے اتنا عرصہ، اتنا زندگی کا پیریڈ جو ہے نا وہ میری نافرمانی میں گزار کے مجھے ناراض کر دیا ہے، اس ایک کی نحوست کی وجہ سے، اس ایک کی نافرمانی کی وجہ سے میں نے بارش روک دی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس ایک کے کردار کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں تو خیر کردار بڑے اچھے ہیں، کیوں؟ میں نے اطلاع میں کہا تھا کہ وہی چیز رمضان سے 4 دن پہلے 100 روپے کی ہوگی نا، جس دن رمضان ہوگا وہی 200 کی ہوگی، تو ہم مسلمان ہیں،
ہمیں بھی ثواب کمانا ہے، شاید کہ کسی دل میں اتر جائے۔ وہ میں شروع میں کہا تھا کہ خدا کے لیے ایک بار رب کے ساتھ بھی کاروبار کر کے دیکھیے، تم نے دنیا داروں کے ساتھ تو کیا، کیا کمایا؟ فار ایگزامپل فرض کر لیتی ہے جس نے جو کمایا، کیا 100 سال بیٹھ کے کھاتا رہے گا؟ نہیں۔ اور میں تو اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ نے بندے ہے کیوں وکیلاں دے پیسے اکٹھے کرتے ہو، کیوں ڈاکٹر دے پیسے اکٹھے کرتے ہو؟ ہاں ہاں، یہ وہ پیسے ہیں جو آپ خود اکٹھے کر رہے ہیں ڈاکٹر کے لیے، آپ خود اکٹھے کر رہے ہیں کھانے دینے کے لیے، آپ خود اکٹھے کر رہے ہیں وکیل کو دینے کے لیے۔ وہ کون سی ہے؟ جو ناجائز کمائے۔ آج تہیہ کر لیں اس رب کے سامنے کہ ہم کسی کا حق نہ ماریں گے، چاہے سامنے والا کمزور کیوں نہ ہو، سامنے والا لاعلم کیوں نہ ہو، اس کا حق اس کو دے۔ دیکھنا آپ کے حق سے زیادہ مالک آپ کو عطا کرے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں، اس نے کیا بگاڑ لینا، اس کا مار لو۔ اے اللہ کے بندو، اس کو چھوڑ دے، یہ کمزور ہے تب بھی چھوڑ دے۔ یہ دیکھ کس کا بندہ ہے، یہ تو کمزور ہے، جس کا یہ بندہ ہے وہ کون ہے؟ قیامت والے دن رب نے قرآن میں بتایا ہے کہ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم۔ ہاں ہاں، اور رب جب جلال میں آ کر ارشاد فرمائے گا نا بڑے بڑے ظالموں کو، جنہیں آج لوگ سلطنتوں کے حکمران کہتے ہیں، اس وقت ان ظالموں کے ظلم کی وجہ سے، ناانصافیوں کی وجہ سے، ظلم اور بربریت کی وجہ سے لوگ جو پریشان اور ہلکان ہو گئے نا، یہ بڑے بڑے ظالم گردنیں جھکا کے کھڑے ہوں گے، تو رب جلال میں آ کر فرمائے گا، قرآن اٹھا کر دیکھو 24واں پارہ ہے، سوالیہ جملہ رب فرمائے گا لمن الملک اليوم۔ ارے بڑے بڑے دنیا کے فرعونوں، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار۔ آج ہمیں بتایا جاتا ہے نہیں مولانا اللہ بڑا مہربان ہے، ڈرایا نہ کرو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ڈرایا نہ کرو۔ میں نے کہا جس رب نے کہا میں غفور الرحیم ہوں، جس رب نے کہا ہے نا کہ میں بڑا مہربان ہوں، اس رب نے ہی قرآن میں فرمایا ہے کہ میں ہی جبار ہوں اور قہار بھی ہوں۔ وہ مہربان تب ہے جب جھک جاؤ، وہ رحیم تب ہے جب اس کے آگے گردن جھکا دو، تب وہ مہربان ہے۔ جب اس کے آگے گردن جھکا دو گے وہ مہربان بھی ہوگا، وہ کریم بھی ہوگا، وہ رحیم بھی ہوگا۔ جب توبہ کر لو گے نا تو وہ کرم نوازی بھی فرمائے گا، لیکن اگر اکڑ گئے تکبر میں آ گئے تو پھر یاد رکھنا وہ جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی نا تو رب نے فرمایا اس ایک کی وجہ سے میں نے سب کو لائن میں لگا دیا۔ اب موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا پھر رب نے بتا دیا ہے ان میں سے ایک ایسا ہے نافرمان، ایک ایسا ہے ظالم، ایک ایسا ہے گناہگار، ایک ایسا ہے خطاکار، ایک ایسا ہے پاپی جس نے 70 سال یا 80 سال رب کی نافرمانی کر کے رب کو ناراض کیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم سب لپیٹ میں آ گئے ہیں، وہ نکل جائے تاکہ باقی تو بچ جائے، بارش آ جائے۔ اب وہ جو ایک تھا سوچ میں پڑ گیا کہ ضروری ہے میں یہاں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، نہ بھی کوئی نہ لیا موسیٰ کلیم اللہ نے۔ یہ میں لاہور کی بولی سن رہا تھا، چند لمحے گزرے پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ خود نکل جائے نہیں تو میں نکال دوں گا۔ اب وقت کا نبی ہے، ہاں ہاں، اور وہ جو مفتی ہوتے نا گھر بیٹھے مفتی بنتے نہیں، دیکھو نا جی نبی تو پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں ہمارا کام سب کو پورا کرنا ہے۔ انہیں میں اتنا کہوں گا اگر اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو ان کو استعمال کر کے لفظ نبی کا معنی ہی پڑھ کے مجھے بتا دینا کہ کیا ہے۔ ہاں ہاں، صرف لفظ نبی کس کو کہتے ہیں، اطلاق کس میں ہوتا ہے؟ نبی کہتے ہی اسے